نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ اور جو کوئی غفلت برتتا ہے رحمان کی ذکر سے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا ہم مسلط کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ پس وہ اس کے لیے دوست بن جاتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور بے شک وہ روکتے ہیں سیدھے راستے سے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور گمان یہ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پانے والے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَنَا یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا قال تو کہے گا یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین ہائے افسوس میرے اور تیرے درمیان دوری ہوتی مشرقین کے برابر فبئس القرین پس برا ہے ٹھکانہ پس برا ہے دوست وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ اور ہرگز نفع نہ دے گا تمہیں آج کے دن جب تم نے ظلم کیا أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ بے شک تم عذاب میں شریک ہونے والے ہو أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ کیا پس آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ یا دکھا سکتے ہیں اندھے کو وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور جو واضح گمراہی میں ہو فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ پس یا تم آپ کو لے جائیں گے فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ پس بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ یا ہم آپ کو دکھائیں گے وہ جس کا وعدہ کیا ہم نے ان سے فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ پس بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ پس آپ تھام لیں اس کو جو وحی کی گئی آپ کی طرف إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور بے شک وہ نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین معزز سامعین سورۃ الزخرف آیت نمبر 36 سے لے کر 44 تک تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب اعلان نبوت فرمایا تو مکے کے وڈیروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنا ہی تھا تو مکے اور طائف کے وڈیروں پر کیوں نہیں نازل کیا؟ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ کیا اللہ کی رحمت کے تم مالک ہو کہ جس کو تم چاہو گے اس کو اللہ رسول بنائے گا اور جس کو تم نہیں چاہو گے اس کی طرف وہی نہیں بھیجے گا؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور ان کو ساری کائنات کا امام بنا دیا۔ باقی جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ دنیا کا مال و متاع، تو اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کافروں کے گھروں کو سونے چاندی کا بنا دے، لیکن آخرت پھر بھی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ڈرانے کے لیے فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے نا، جس کے دل میں غفلت آ جائے، اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ اس کا ایسا گہرا دوست بن جاتا ہے شیطان کہ بظاہر تو وہ انسان ہوتا ہے لیکن تسلط اس کے اوپر پورا شیطان کا ہوتا ہے اور وہ اس سے اپنی مرضی کی باتیں اور فیصلے کرواتا ہے۔ اللہ ہم سب کی شیطان سے حفاظت فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، اور جو شخص غفلت برتتا ہے رحمان کی یاد سے، اللہ کی یاد سے جب دل غافل ہو جائے شیطان کے ڈیرے اس دل میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی یاد نصیب فرمائے۔ جب دل غافل ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے دل میں کسی چیز کا ڈر ہی نہیں رہتا اور پھر وہ جنگل بیابان کی طرح ہو جاتا ہے اور دل روشن ہوتا ہے تو اللہ کی یاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو کوئی غافل ہو جائے رحمان کی یاد سے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا گہرا دوست بن جاتا ہے۔ جیسے قرین، جیسے آپ انڈے کو دیکھیں نا، اوپر چھلکا چڑھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر انڈا جو ہے اس کے اندر ہے، وہ چھلکا اوپر غالب ہے، ایسے ہی شیطان اس بندے کے اوپر غالب ہو جاتا ہے اور وہ دائیں بائیں اس سے نہیں ہو سکتا، ایسا تسلط اس کا ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان کی مرضی کے بغیر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہماری شیطان سے حفاظت فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، جیسے انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے ایسے شیطان کا وسوسہ بھی چلتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اب جس پر شیطان مسلط ہو جائے ان کا کام کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، بے شک وہ روکتے ہیں ان کو سیدھے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پانے والے ہیں، اپنے آپ کو ہدایت والا سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اہل مکہ اکٹھے ہو گئے اس بات پر کہ کیسے آپ کی دعوت کو روکا جائے۔ وہ مشورے کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے سچے نبی کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن شیطان نے ان کو ایسا الٹا راہ پر چلایا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہمارے علاقے کے بابا جی تھے، وہ بڑی مزدار مثال دیتے تھے، کہتے ہیں پنجاب کے سبزے والے علاقے سے ایک آدمی بھینس لے کر آیا تو خشک علاقے میں لے گیا، وہاں پہ تو چارہ تھا کوئی نہ، تو بھینس تو جناب خشک گھاس کھانے کی عادی نہیں تھی، تو وہ تو سبزہ کھانے کی عادی تھی۔ اب اس نے گھاس چھوڑ دیا تو ظاہر ہے دودھ دینا بھی چھوڑ دیا، کمزور ہو گئی، تو کسی بندے نے مشورہ دیا کہ تم ایسے کرو سبز اینکیں اس کو لگا دو، بھینس کو کیا کرو سبز اینکیں لگا دو۔ کہتا جب بھینس کو سبز اینکیں لگائیں اس کو تو سارا جہان ہی واشو سر سبز و شاداب نظر آیا، اب اس کے آگے خشک گھاس ڈالو تو وہ سبز سمجھ کے کھائے۔ لیکن ایک دن وہ ایسے کہیں اپنے وہ قلعے کے ساتھ یا کھلری کے ساتھ ٹکرے مار رہی تھی، شیشہ ٹوٹ گیا تو اسے پتہ چلا جس کو سبز سمجھ رہی تھی وہ تو خشک تھا۔ پر میں آج شیطان نے ایسی اینکیں چڑھائی ہیں، الٹا کام ہمیں سیدھا نظر آتا ہے، لیکن جب اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور یہ اینک اتاریں گے اور موت سامنے آئے گی تب پتہ چلے گا وہ ہو جس کو میں صحیح سمجھ رہا تھا وہ تو غلط کام تھا۔ اس لیے اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ حتی اذا جانا،
یہاں تک کہ وہ بندہ جب ہمارے پاس آئے گا جو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، جب اس کی موت آئے گی، جب ہمارے پاس آئے گا، قال تو پھر کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ہائے افسوس میرے اور تیرے درمیان، یعنی شیطان کو کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان بعد المشرقین، اتنی دوری ہوتی جتنا مشرق سے مغرب دور ہے، کاش میں تجھ سے بہت دور رہتا، فبئس القرین، برا تو دوست ہے، تیرے ساتھ میں نے کیوں دوستی لگائی۔ اللہ فرماتے ہیں آج تو کہہ رہا ہے لیکن وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آج یہ کہنا کچھ نفع نہیں دے گا۔ دوستی کا وقت دنیا میں تھا، وہاں دوستی شیطان سے لگائی، آج کہتا ہے کاش دوری ہوتی تو دوری اختیار کرنی تھی نا دنیا میں۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ، ہرگز تمہیں نفع نہ دے گا آج کے دن جب تم نے ظلم کر لیا، أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، بے شک تم سب عذاب میں شریک ہوگے، شیطان بھی پکڑا ہوا اور اس کے سارے چیلے بھی عذاب میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ میں عذاب سے بچائے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، اللہ فرماتے ہیں لیکن ضدی لوگ ماننے والے نہیں، ان کے آگے اللہ مثال دیتے ہیں جیسے بہرا جو سنتا نہ ہو، کوئی بندہ کہے میں اس کو بات سناؤں تو وہ نہیں سنا سکتا، اندھا جس کی نظر نہ ہو، کوئی کہے میں اس کو دکھاؤں تو نہیں دکھا سکتا، جیسے بہرا سنتا نہیں ہے، جیسے اندھا دیکھتا نہیں ہے، ایسے ضدی آدمی بات کو مانتا نہیں ہے۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں، او تہدی العمی، یا اندھے کو راہ دکھا سکتے ہیں، ومن کان فی ضلال مبین، اور جو کھلی گمراہی میں ہو، یعنی اسی طرح جو کھلی گمراہی میں ہے اس کو بھی آپ بات نہیں سمجھا سکتے، ضد اس پر چھائی ہوئی ہے۔ آخر میں اللہ فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کے منکر ہیں، جو آپ کے مخالف ہیں، جو میری قرآن کے مخالف ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے انتقام تو لینا ہے، اب ضروری نہیں کہ آج لیں یا کل لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیں یا آپ کے بعد لیں، بہرحال یہ ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ بدر میں ابو جہل اور بڈیرے اور کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مارے گئے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور کے سامنے اور بعض بدبختوں کو بعد کے اندر سزا دی، فرمایا ہم نے سزا تو سب کو دینی ہے، اب یہ ہماری مرضی پہ ہے آپ کی موجودگی میں دیں یا آپ کے بعد دیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پس یا تو ہم آپ کو لے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دنیا سے لے جائیں گے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس بے شک ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، آپ کو لے جائیں گے لیکن ان سے انتقام ہم ضرور لیں گے، اللہ کو بھولے ہوئی تو نہیں ہے نا۔ او نُرِيَنَّكَ، یا ہم آپ کو بھی دکھائیں گے، الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا آپ کو بھی دکھائیں گے یا آپ کے بعد ہوگا لیکن ہوگا ضرور۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، پس بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پکڑ سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا۔ بڑے بڑے ظالموں کو جب رب نے پکڑا، نصف و نابود کر کے رکھ دیا، نام و نشان مٹا کے رکھ دیا، نسلیں برباد کر دیں، بستیوں کی بستیاں اجاڑ کر رکھ دیں، بھلا کون اللہ کے آگے دم مارے جی۔ اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کو بچائے۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا نہیں کہتا، وہ کہنے دیجیے ان کو، آپ اس کو تھامیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، آپ میری وحی کو مضبوطی سے تھام لیں، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، بے شک آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، آپ میری وحی سے میرے محبوب بولتے ہیں، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، جو آپ سے کٹے گا وہ پھٹک جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، سیدھا راستہ وہی ہے جس پر قدم لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے راستے سے ہٹ کر جو بھی راستہ ہے سب غلط راستے ہیں، صراط مستقیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ ذکر ہے، ذکر کا معنی نصیحت، یہ قرآن نصیحت ہے، لکا
آپ کے لیے، وَلِقَوْمِکَ اور آپ کی قوم کے لیے، آپ کی امت کے لیے، سب کے لیے نصیحت ہے۔ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ اللہ کی کتاب سے حاصل کرے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم کتاب تمہاری طرف بھیجی تھی، اس سے نصیحت حاصل کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اس کا کل سب نے جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر زندگی گزار دی اور اللہ کی کتاب اور نصیحت سے منہ موڑے رکھا تو پھر کیا جواب ہوگا؟ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق